ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ قال اخبرنی خارجۃ بن زید بن ثابت ان ام العلاء امرأۃ من الانصار بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرتہ۔ حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں قبیلہ انصار کی ایک عورت جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی، ام العلاء، اس نے خبر دی، اس نے بتایا ہمیں۔ کیا بتایا؟ انہ اقتسم المہاجرون قرعۃ فطار لنا عثمان بن مظعون۔ ام العلاء نے ہمیں بتایا، حضرت خارجہ بن زید فرماتے ہیں کہ مہاجروں کو قراندازی کے ساتھ تقسیم کیا گیا، یعنی مہاجرین جو مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ گئے، ان کو قراندازی کے ذریعے تقسیم کیا گیا کہ فلاں شخص فلاں کے حصے میں ہے، فلاں شخص فلاں کے حصے میں ہے، تقسیم کیا گیا۔ تو ام العلاء کہتی ہیں کہ ہمارے حصے میں عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ آئے، فَأَنزَلْنَاهُ فِي أَبْيَاتِنَا، ہم نے ان کو اپنے گھروں میں اتارا یا اپنے گھر میں رکھا۔ فَوَجَعَ وَجَعَهُ الَّذِي تُوَفِّيَ فِيهِ، تو وہ بیمار ہو گئے اور اسی بیماری کی حالت میں وفات پا گئے۔ فلما توفی وغسل وکفن فی اثوابہ، جب انہوں نے وفات پائی تو ان کو غسل دیا گیا اور کفن دیا گیا۔ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ فقلت رحمۃ اللہ علیک ابا صائب، تو میں نے کہا، یعنی جب ان کی وفات ہو گئی، ان کو غسل کفن دیا گیا تو حضور تشریف لائے، تو پھر ام العلاء کہتی ہیں کہ میں نے عثمان بن مظعون سے یہ کہا، یعنی ڈیڈ باڈی سے یہ کہا، وہ جو میت پڑی ہوئی تھی عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس سے یہ کہا، فقلت رحمۃ اللہ علیک ابا صائب، کہ اے ابا صائب، یہ عثمان بن مظعون کی کنیت ہے۔ فرمایا کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، اللہ تجھ پر رحمت نازل فرمائے۔ فشہادتی علیک، تیرے لیے میری یہ گواہی ہے، لقد اکرمک اللہ، کہ اللہ نے تجھے عزت بخشی ہے۔ یعنی ام العلاء نے اس میت کو یہ کہا کہ تجھ پر اللہ کی رحمت نازل ہو، اور تیرے بارے میں میری یہ گواہی ہے کہ اللہ نے تجھے عزت بخشی ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور نے یہ سنا تو یہ سن کر مجھ سے فرمایا، وما یدریک ان اللہ اکرمہ، کہ تجھے کیسے پتہ ہے کہ اللہ نے اس کو عزت دی ہے۔ فقلت بابی انت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا باپ آپ پر قربان ہو جائے۔ فمن یکرمہ اللہ، پھر اللہ کس کو عزت دے گا؟ یعنی اگر اللہ نے اس کو عزت نہیں دی تو پھر اللہ کس کو عزت دے گا؟ فقال اما ہوا فقد جاءہ الیقین، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان بن مظعون کو موت آ چکی ہے۔ واللہ انی لا رجو لہ الخیر، اللہ کی قسم میں بھی اللہ سے اس کے لیے خیر کی امید رکھتا ہوں۔ واللہ ما ادری، حالانکہ میں بھی نہیں جانتا، وَأَنَا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی کہ
تو اس کے بارے میں یہ بات کر رہی ہے کہ اللہ نے اس کو عزت بخشی ہے، واللہ ما ادری، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا، وانا رسول اللہ، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، ما یفعلو، کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، یعنی وصال فرمانے کے بعد میرے ساتھ کیا کیا جائے گا میں یہ نہیں جانتا، ما یفعلو بھی میں نہیں جانتا، مجھے پتہ نہیں کہ کیا ہوگا۔ قالت فواللہ لا ازکی احدا بعدہ ابدا، تو ام العلا کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے یہ تہیہ کیا کہ اس کے بعد میں کسی کی بھی بارے میں اس طرح قیاساً اس طرح کی بات نہیں کروں گی، کسی کا بھی تزکیہ نہیں کروں گی، یعنی کسی کے بارے میں مرنے کے بعد ایسا نہیں کہوں گی کہ اللہ نے تجھے بخش دیا ہے یا اللہ نے تجھے عزت عطا فرمائی ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب سے پہلے جو 13 مسلمان تھے، ان کے بعد یہ مسلمان ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ رضائی بھائی ہیں، یعنی دودھ پیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ عثمان بن مظعون نے جنگ بدر میں یہ شریک ہوئے، بڑی شان ہے ان کی، بڑا مقام ہے۔ تو جب یہ فوت ہو گئے تو ان کے فوتگی پر یہ سارا معاملہ ہوا، یہ ساری باتیں ہوئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام العلا سے یہ کہا کہ تو اس کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ اللہ نے اسے عزت بخشی ہے، حالانکہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھا جائے کہ حضور اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ یہ حضور کا فرمانا کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، یہ فقط حضور کی عاجزی کی بنیاد پر تھا، ورنہ امتی ایسا گمان بھی نہیں کر سکتا کہ حضور کو معاذ اللہ بعد از وصال کچھ ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا یا حضور کو اس بارے میں علم نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، کل کائنات حضور کے نور سے بنائی گئی، اور حضور اس وقت بھی نبی ہیں جب آدم علیہ السلام نہیں بنے۔ خود فرماتے ہیں کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، کہ آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے تو میں اللہ کا پیغمبر تھا۔ اللہ تبارک و تعالی خود حضور کی شان بیان فرماتے ہوئے فرماتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا ولسوف یؤتیک ربک فترضی، اور ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی عبادت خدا مکمل نہیں ہوتی جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ پڑھا جائے۔ یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، یہ فقط عاجزی کی بنیاد پر تھا۔ حضور کی اپنی بات تو بہت دور ہے، حضور نے اپنے کئی غلاموں کے بارے میں بتا دیا کہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے۔ میں یہ حدیث پہلے بیان کر چکا ہوں، میں ابھی دیکھ رہا تھا صفحہ نمبر 97 پر یہ حدیث موجود ہے کہ حضور گزر رہے تھے قبرستان سے تو 2 شخصوں کو قبروں کے اندر عذاب ہو رہا تھا، تو حضور نے کھجور کی 2 ٹہنیاں منگوائیں، اور منگوانے کے بعد اس کے 2 حصے بنائے، اور ایک حصہ ایک قبر پر رکھ دیا اور دوسرا حصہ دوسری قبر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس لیے کہ ان کو قبروں کے اندر عذاب دیا جا رہا تھا۔ یہ حدیث آ گئی ہے، حدیث کا نمبر ہے 216۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضور گزرے اور یا وہاں پر دیکھا وما یعذبان فی کبیر، کہ ان کو قبروں کے اندر عذاب ہو رہا تھا، تو عذاب بھی کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا، وہ اپنے پیشاب کے قطروں سے ایک جو ہے وہ نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کرتا تھا، اس وجہ سے ان کو قبروں کے اندر عذاب ہو رہا تھا۔ تو حضور نے ان کی قبروں پر ہری شاخیں رکھیں کہ ان شاخوں کی وجہ سے اللہ ان کے عذاب میں تخفیف فرمائے گا۔ یہ بخاری شریف صفحہ نمبر 97 حدیث نمبر 216 ہے، بخاری کے اندر موجود ہے۔ تو اپنے غلاموں کے حالات سے بھی حضور باخبر ہیں، مرنے کے بعد قبروں کے اندر کے حالات حضور نے بیان فرما دیے۔ بلکہ حضور تشریف فرما ہے، بخاری شریف کے حوالے سے مشکات والوں نے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے کہ جنازہ آیا تو حضور نے فرمایا وجبت، اس پر واجب ہو گئی۔ 3 مرتبہ حضور نے فرمایا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا واجب ہوگی؟ فرمایا جہنم اس پر واجب ہو گئی۔ بدکار سے اکار شخص تھا، فرمایا اس پر جہنم واجب ہو گئی۔
تھوڑی دیر بعد ایک اور جنازہ آیا تو حضور نے اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ وجبت، اس پر بھی واجب ہو گئی۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا واجب ہوگی؟ فرمایا جنت واجب ہو گئی۔ یعنی کہ حضور نے خود اپنے غلاموں کے قبروں کے آنے والے حالات کی خبر دنیا کے اندر دے دی کہ بعض پر جنت واجب ہو گئی، بعض پر جہنم واجب ہو گئی، اور بعض کو قبروں کے اندر عذاب ہو رہا ہے اور کس وجہ سے ہو رہا ہے، دنیا کے اندر وہ کیا فعل کرتے تھے۔ یہ سارے معاملات حضور نے بیان فرما دیے اپنے غلاموں کے اندر، غلاموں کے مجمع میں بیٹھ کر غلاموں کے سامنے بیان فرما دیے۔ یہ جو حضور نے فرمایا کہ ما ادری و انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، یہ امت کو ایک پیغام دینا ہے۔ عاجزی کی بنیاد پر حضور نے فرما دیا امت کو کیا پیغام دینا ہے کہ مرنے کے بعد قیاساً عقلاً کسی کے لیے اپنی رائے قائم مت کرو کہ کوئی مرنے کے بعد، لوگ کہہ دیتے ہیں نا آج کل بھی کہتے ہیں جی اس کا چہرہ بڑا اچھا تھا تو وہ جنتی آدمی تھا، یا کوئی بیچارہ ہارٹ اٹیک سے فوت ہوتا ہے تو اس کی چہرہ مطلب سیاہ ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی شکل ہی بگڑی ہوئی ہے، یہ جہنمی تھا۔ تو ان باتوں کی تردید حضور نے فرمائی کہ ایسی باتیں نہ کرو، یہ اللہ ہی کو پتہ ہے کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے۔ تو مرنے کے بعد عقلاً اور قیاساً ہم کسی کے اوپر قطعی طور پر یہ فیصلہ نہیں دے سکتے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے، کسی کے بارے میں ہم ایسا نہیں کہہ سکتے۔ حضور نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، ہم کو یہ سمجھایا ہے کہ ایسا فیصلہ ہم لوگ نہیں کر سکتے، یہ فقط اور فقط اللہ کی مرضی پر منحصر ہے۔ اللہ چاہے تو بخش دے، نہ چاہے تو نہ بخشے۔ حضور نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا، میں اللہ کا رسول ہوں، کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ جبکہ حضور نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو حرام کر دیا ہے، وہ اپنی قبروں کے اندر زندہ موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ حضور کی شان ہے۔ تو حضرت ام العلا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے یہ تیہ کر لیا کہ میں کسی کا بھی تزکیہ نہیں کروں گی، یعنی کسی کے بارے میں بھی یہ رائے قائم نہیں کروں گی کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، یا اللہ نے اسے بخشا ہے یا نہیں بخشا۔ تو اس بنیاد پر امتی ہرگز یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور ہم جیسے ہیں، یا حضور کو کسی بات کا علم نہیں ہے، یا حضور کی یہ شان نہیں ہے یا وہ شان نہیں ہے۔ کسی شان کا بھی انکار امتی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔